آج ہم بچوں کی پرورش سے متعلق تدبیریں اور احتیاط کو کوشش کریں گے سیکھنے کی۔ سب سے نمبر 1 بات جو پہلے بھی بات ہو چکی کہ بچوں کے لیے سب سے بہتر غذا ماں کا دودھ ہے، بشرطیہ ماں کے دودھ میں خرابی نہ ہو، کیونکہ بہت سے کمپلیکیشن آ جاتے ہیں۔ اگر ماں کا دودھ کسی بیماری کی وجہ سے خراب ہو تو پھر سب سے زیادہ نقصان بھی ماں کا دودھ ہے۔ تندرست ماں اگر خالی جو ہے بریسٹ بھی بچے کے منہ میں دے دے تو بچے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر یہ عادت بنا لے کہ ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے ایک انگلی شہد چٹا دیا کریں تو یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بات کی کہ دودھ پلانے سے پہلے بسم اللہ بھی ضرور پڑھیں، اور اگر آپ باوضو ہیں تو مستحب ہے، اس کی پابندی کر کے مشکل میں نہیں ڈالنا، لیکن جیسے 5 وقت کی نمازی جو ماں ہوتی ہے وہ تقریباً باوضو ہی رہتی ہے، تو مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اس کا بھی بچے کی شخصیت پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ پھر نمبر 2 اس میں دیکھیں کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو گہوارے میں جھلانا اور لوری دینی حدود میں رہتے ہوئے جمع کیے ہوئی وہ اشیاء جس میں کوئی اس طرح کی باتیں شامل نہ ہو جو فحش ہوتی ہیں، یعنی اچھی چیزیں سنانا ان کو بہت مفید ہوتا ہے۔ گود میں یا گہوارے میں لٹا دیں اور بچے کا سر اونچا رکھیں۔ بچے کو کبھی بھی منہ کے بل نہ سونے دیا جائے، یہ بہت بری عادت ہے اور اس سے سانس رک جانے کا بھی امکان رہتا ہے۔ اگر ماں دیکھے کہ اس کا بچہ منہ کے بل سو رہا ہے تو فوراً ہی اسے سیدھا کر دے، بہتر ہے کہ بچے کو دائیں کروٹ سونے کا عادی بنایا جائے۔ جب بچہ سو رہا ہو تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کا منہ بستر کے کسی کپڑے سے نہ ڈھکا ہو۔ اگر ماں بچے کے منہ کو کپڑے سے ڈھکا ہوا دیکھے تو منہ پر سے فوراً کپڑا ہٹا دے، کیونکہ کپڑے سے منہ بند ہونے کی وجہ سے سانس رک جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ کھانے پینے اور دوسری عادتوں کی طرح سونے کے آداب اور اطوار اور نیند میں باقاعدگی اور سلیقہ مندی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ 5-6 مہینے تک بچہ عموماً 20 گھنٹے سوتا ہے، 6 ماہ اور 1 سال کی عمر کے درمیان عموماً 16 گھنٹے سوتا ہے۔ بتدریج سونے کی مدت کم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بچہ 5 سال کا ہونے پر 12 گھنٹے سوتا ہے۔ بچے کے آرام کے اوقات میں اس کے واش روم کے اوقات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس کا پیشاب کا وقت کون سا ہے۔ شیر خوار بچہ عمر کے لحاظ سے عموماً 8 بار سے 16 بار تک پیشاب کر سکتا ہے اور دوبارہ سے 6 بار تک واش روم بھی پخانہ بھی کر سکتا ہے، 2 سے لے کے 6 تک۔ اگر بچے کو ہر 1.5 گھنٹے کے بعد پیشاب کے لیے اور ہر 3 یا 4 گھنٹے کے بعد پخانے کے لیے بیدار کیا جائے تو بستر بھی نہ خراب کر سکے گا اور بچے کو بھرپور آرام اور سونے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اگر ماں یا جو میڈ ہے اوقات کی پابندی کرے تو خود بھی تکلیف سے بچ سکتی ہے اور بچہ بھی سکون سے سو سکتا ہے۔ یہ روٹین ماؤں کو بنانی پڑتی ہے، جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں وہ پھر بچے کو جب واش روم آتا ہے تو وہ خود ہی رونے لگ جاتا ہے اور وہ بستر پہ نہیں کرتا کیونکہ ان کی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جو مائیں اپنی نیندوں سے بچنے کے لیے پیمپر بنا کے سو جاتی ہیں اور پرواہ نہیں کرتی، ان کے بچوں کو بہت سے کمپلیکیشن بھی آتے ہیں اور وہ بچے اکثر بستر ہی پہ پیشاب اور پخانہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بچہ جس وقت سے پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ کیمرے کی سی خاصیت رکھتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے سامنے دوسرے کسی بچے کو بھی زور سے ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ جتنا تمیز سلیقے سے آپ بات کریں گے اتنا یہ بچہ بھی سلیقہ اور تمیز سے بات کرنا سیکھے گا۔ بچے کے سامنے کوئی بری بات تیز آواز نہ نکالیں، ذکر کرتی رہیں اور دعائیں پڑھتی رہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا بچہ لیٹا ہوا، ہم سمجھتے وہ 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، سال کا، اسے کیا پتا، میاں بیوی اس کے سامنے لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ کوئی بری بات، غیبت کی بات، چغلی کی بات، جھوٹ کی بات، اونچا بولنا، چیخنا، چلانا، بچوں کو ڈانٹنا، بعض دفعہ بڑے بہن بھائی بچوں کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ پیار اور شفقت سے بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن ہے، آپ کا کام ہے ان کو لک آفٹر کرنا۔ ہماری ایک سٹوڈنٹس ہے میری، اللہ اس کو خوش رکھے، تو اس نے اپنے بچے کو قرآن روزانہ سناتی تھی، کیسٹ لگا دیتی تھی اور سب نے اس کا بلکہ مذاق اڑایا کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہر چیز یہ انہیل کر رہا ہے، ہر چیز یہ سیکھ رہا ہے، تو میں اسے سب سے پہلے قرآن سنوانا چاہتی ہوں۔
تو وہ کیسٹ لگا دیتی تھی اور اس نے پورا قرآن اس کو سنوایا جبکہ وہ 1 ماہ کا تھا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، گاہ بگاہ آپ کو بتاؤں گی کہ جو مائیں ایسے کرتی ہیں ان کے بچے کتنی جلدی حافظ قرآن بنتے ہیں۔ تو دعائیں پڑھتی رہا کریں، اپنے بچوں کے لیے نیک اور صالحہ ہونے کی دعا کثرت سے کیا کریں۔ پھر جب دودھ چھڑانے کے دن نزدیک آ جائے اور بچہ کھانے لگے تو اس کا خیال رکھے کہ کوئی سخت چیز ہرگز نہ چبانے دے، اس سے ڈر ہے کہ دانت مشکل سے نکلیں گے اور ہمیشہ کے لیے دانت کمزور رہیں گے۔ اس طرح چاکلیٹ، سویٹ، گھٹیا قسم کی ٹافیاں وغیرہ کے بجائے گھر کی بنی ہوئی اچھی اور صاف چیزیں دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو سب سے پہلے بازار کی چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں، اور ہمارے عزیزوں کا عرب بھی بچے سے محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے چاکلیٹ خرید کے لاتے ہیں، بسکٹ خرید کے لاتے ہیں، اور اگر بازار بھی لے کے جائیں تو یہی چیزیں لے کے دیتے ہیں۔ خود بھی آپ احتیاط کریں اور آنے والوں کو بھی یہ بتائیں کہ میں اپنے بچی کو یا بچے کو باہر کی کوئی چیز بھی نہیں کھلاتی، تو آپ بھی برائے مہربانی اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہ لے کے آیا کریں۔ پھر ایسی حالت میں نہ غذا پیٹ بھر کر کھلائیں، نہ پانی زیادہ پلائیں، اس سے جو میدا آپ کا ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے بچے کا۔ اگر ذرا بھی پیٹ پھولا دیکھیں تو غذا بند کر دیں اور جس طرح ہو سکے بچے کو سلا دیں، اس سے غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بد ہضمی سے بچانے کا خاص خیال رکھیں۔ بس اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے زیادہ کھائیں، اس سے جب بچے کو بھوک لگے گی تو وہ خود بخود کھائے گا۔ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بری عادتوں سے بھی تندرستی خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا بچے کی عادتیں درست رکھنے کا بہت خیال رکھیں۔ جتنا آپ اس سے ایک بچے کا خیال رکھیں گی، اس کی صحیح تربیت کریں گی، تو یہ بچہ کل بڑا ہو کر جو بھی اچھا کام کرے گا، دنیا میں اس کی وجہ سے جتنی خیر اور بھلائیاں وجود میں آئیں گی، آپ ان سب کا سبب بنے گی۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، حمل کے دوران بھی اور دودھ پلانے کے دوران بھی 5 وقت نماز کا اہتمام کریں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ خود مائیں نماز پڑھتی نہیں، اور جب بچے نہیں پڑھتے تو پھر روتی ہیں اور انہیں بار بار کہتی ہیں آپ نے جو بویا ہے وہی کاٹیں گی، تو جو آپ نے دیا وہی آپ کو پلٹ کے ملے گا۔ تو جب آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود یقیناً یہ تجربہ دیکھیں گے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر وقت پر اہتمام سے نماز پڑھنے والا ہوگا، کیونکہ اس نے آپ کو دیکھا ہوگا نماز پڑھتے۔ اسی طرح پوری کوشش کریں کہ غصے کو دبائیں اور صبر کریں۔ جیسے کئی دفعہ ہو جاتا ہے کسی بچی نے تیزی میں فریج کھول دیا یا کوئی چیز گرا دی یا کوئی چیز توڑ دی، تو ہم فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر صبر کریں اور دعا پڑھیں، اور بچوں کو بھی دعا سکھائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ کی دی ہوئی تھی یہ چیز، ہم سب اللہ کی طرف کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور آج یہ چیز چلی گی تو ہم بھی ایک دن اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو کیا دعا ہے؟ یا اللہ اس مصیبت پر ہمیں اجر اور ثواب عطا فرما اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما۔ جب آپ ایک دم دعا پڑھیں گے تو بچہ بھی رک کے سوچے گا اور اس کو بھی یہ عادت پڑے گی۔ جیسے لائٹ جاتی ہے تو ہمارے منہ سے ایک دم بچوں کی چیخ نکل جاتی ہے، آپ انہیں کہیں بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں اور بچے کو آرام سے بتائیں کہ آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تھی تو آپ مجھے بتاتے، میں آپ کو کھول کے دیتی، اور آئندہ جب آپ کو کوئی چیز چاہیے تو اس طرح کی چیز کے لیے آپ خود نہ کیجیے گا، آپ چھوٹی ہیں، آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں، آپ کے ہاتھ سے گر سکتا ہے، آپ مجھے بلائیں، میں آپ کو نکال کے دوں گی۔ تو اس طرح کی تربیت سے بچہ آئندہ کسی چیز کو خود چھیڑتا بھی نہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں میرے مانگنے سے چیز مجھے دے گی، اور پھر وہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کی گود میں اور دودھ پلاتے ہوئے اور کس طرح ہم تربیت کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے چل کے ہماری آدھی محنت ہو چکی ہو اور باقی پھر محنت ہمیں بعد میں کرنی پڑے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ دعا بہت زیادہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔